السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون۔ دسواں پارہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 81 کا کچھ حصہ ابھی آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے منافقوں کا تذکرہ کیا ہے کہ ان کے پاس عجیب و غریب قسم کے بہانے ہوتے ہیں۔ بہانے مارنا، نیکیوں سے پیچھے رہ کر غلط عذر پیش کرنا، جھوٹ بولنا، یہ منافقوں کی پہچان ہے۔ ہوا یہ کہ 9 ہجری میں تبوک کا واقعہ پیش آیا، تبوک کی لڑائی ہوئی، اور اس میں مسلمانوں کو مدینہ سے کافی زیادہ دور، تقریباً 900 کلومیٹر جانا، سفر کرنا ہے، ایک لمبا سفر ہے، اور موسم انتہائی شدید گرمی، عرب کی گرمی معلوم ہے کتنی شدید ہوتی ہے۔ تو اس شدید گرمی کے ماحول میں، موسم میں گھر سے نکلنا ہے اور کافی زیادہ دور جانا ہے۔ تو جو اہل ایمان ہیں، جو پکے سچے مسلمان ہیں، ان کو جب دعوت دی جائے گی وہ لبیک کہیں گے۔ تو کچھ جو منافقین تھے وہ آپس میں کیا کہہ رہے تھے؟ مت جاؤ، بہانہ مار لیں گے، عذر پیش کر لیں گے، اپنی مجبوری بیان کر لیں گے، بات نکل جائے گی، کام چل جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے منافقوں کی بات یہاں قرآن میں ذکر کی ہے کہ اس وقت جب جنگ تبوک ہوئی تھی اور نکلنا تھا، ایسے نازک موقع پر منافقوں نے کیا بہانہ مارا؟ لا تنفروا فی الحر، اتنی شدید گرمی میں نکلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مت نکلو، مت جاؤ، گھروں میں پڑے رہو۔ یہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، رسول کا حکم ہے، نکلو، چلو، جاؤ۔ منافق آپس میں کیا کہہ رہے تھے؟ لا تنفروا فی الحر، اتنی شدید گرمی ہے، گرمی کے موسم میں نہ نکلو۔ اللہ رب العالمین نے کیا جواب دیا؟ قل نار جہنم اشد حرا، جہنم کی آگ اس سے بھی کہیں زیادہ سخت ہے۔ جہنم کی آگ اس سے بھی کہیں زیادہ سخت ہے۔ گرمی اور جہنم بہت زیادہ فرق ہے۔ دنیا کی یہ گرمی، یہ معمولی گرمی ہے، اور وہ بھی موسم کی گرمی، آگ کی گرمی نہیں۔ ہم جو آگ دنیا کے اندر جلاتے ہیں 69 درجہ گنا زیادہ جہنم کی آگ ہوتی ہے۔ تو پھر یہ موسم کی گرمی کیا رکاوٹ ہے؟ جہنم کے مقابلے میں کیا درجہ اور کیا حیثیت ہوگی؟ اللہ رب العالمین نے کہا قل نار جہنم اشد حرا، اے نبی آپ کہہ دیجیے جہنم کی آگ اس گرمی سے کہیں زیادہ سخت ہے، یعنی انتہائی سخت ہے۔ لو کانوا یفقہون، کاش کے لوگ سمجھتے، لو کانوا یفقہون، کاش کے لوگ سمجھ جاتے، سمجھتے۔
محض گرمی کی وجہ سے عبادت چھوڑ دینا، نیک کام چھوڑ دینا، نیکی چھوڑ دینا، اللہ کا فریضہ چھوڑ دینا، یہ منافقت ہے، یہ منافقوں کی پہچان ہے۔ گرمی ہماری عبادت میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ ہم اپنا سارا کام کر لے جاتے ہیں، آنا ہو، جانا ہو، کھانا ہو، پینا ہو، ہم اپنا سارا کام کر لے جاتے ہیں، اس میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنتی ہے۔ بس جب اللہ کی بات آتی ہے، اللہ کے دین کی بات آتی ہے، تو گرمی رکاوٹ آتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ اشارہ کیا تم جس گرمی سے پریشان ہو اور جس گرمی سے دور بھاگتے ہو، جہنم کی گرمی، جہنم کی تپش بہت ہی خطرناک ہے، بہت زیادہ ہے۔ اور دنیا کے اندر جو گرمی پھیلتی ہے، بڑھتی ہے، اس وقت ہم مسابقہ کر رہے ہیں، اس وقت اتنی شدید گرمی ہے، اگر کچھ لمحوں کے لیے لائٹ چلی جائے بڑی بے چینی ہوتی ہے، نیند کھل جاتی ہے، نیند نہیں آتی ہے، تکلیف پڑ جاتی ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، دقت اور پریشانی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ذرا ایک لمحہ کے لیے سوچے تو صحیح، یہ دنیا کی معمولی سی گرمی ہے جس کو ہم جھیل نہیں سکتے ہیں، جہنم کی گرمی کیسے برداشت کریں گے؟ جہنم کی گرمی کیسے برداشت کریں گے؟ جبکہ یہ سورج کروڑوں میل اوپر ہے، کروڑوں میل اوپر ہے، دن کے اندر گرمی زیادہ ہوتی ہے سورج کی وجہ سے۔ اس وقت عالم کیا ہوگا؟ حساب و کتاب کے دن سورج بالکل سر پر ہوگا، سورج بالکل قریب ہوگا، اس وقت کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث کے اندر گرمی کے تعلق سے اشارہ فرمایا ہے کہ گرمی کی شدت، گرمی کی شدت یہ جہنم کی سانس چھوڑنے کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جی کہتے ہیں کہ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، کہ گرمی کی شدت، گرمی کی شدت، گرمی کا اضافہ، گرمی کی سختی، یہ جہنم کی سانس لینے کی وجہ سے۔ جہنم جب سانس لیتی ہے اور جب سانس چھوڑتی ہے تو زمین پر شدت اور گرمی کی شدت بڑھ جاتی ہے، گرمی شدید ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا قانون ہے، اس کا نظام ہے۔ یہ دنیا کی جو گرمی پڑ رہی ہے ہم سب کو یہ پیغام دیتی ہے کہ ہم جہنم کو یاد رکھیں، جہنم کی گرمی کو یاد رکھیں، اور ایسے کاموں سے بچیں جو کام ہم کو اللہ رب العالمین کے غضب اور اللہ کے عذاب اور جہنم کی طرف ڈھکیل دیں۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو، آپ کو، سارے مسلمانوں کو جہنم کی آگ سے بچائے اور ہر قسم کی معصیت، نافرمانی، شر اور فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔